بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ دیکھیں ناظرین، آج بنگلہ دیش کو 1971 میں نہیں بلکہ آج آزادی ملی ہے، تو انہوں نے اپنی آزادی کا جشن بھرپور انداز میں منایا۔ تو دیکھیں جیسے افغانستان نے 20 سال بعد امریکہ سے جان چھڑوائی تھی، تو تب بھی پاکستانی نے جشن منایا تھا۔ آج بالکل ویسا ہوا۔ آپ لوکل میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، اس وقت پاکستانی عوام بہت زیادہ خوش ہے، اور وہ اس وقت بنگلہ دیشوں کو اپنا بھائی بیان کر رہی ہے۔ لیکن آج وہی پاکستانی دیکھیں افغانستان کو نمک حرام بھی بولتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ادھر اب بنگالیوں کو بھی بھائی بولنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ کیا یہی انقلاب پاکستان میں آ سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں جو اس وقت بنگلہ دیش میں صورتحال تھی، جس طریقے سے بنگلہ دیش کی آرمی نے ساری سچویشن کو ہینڈل کیا، کیا بالکل ایسے ہی کیا تختہ پلٹ ہو پائے گا؟ کیا جو اس وقت مورے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں، جن کو آپ بھی جانتے ہیں، سب کوئی جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ہلاتی ہے، اگر یہی صورتحال رہی، کیا اسٹیبلشمنٹ کے جو مورے ہیں وہ تو سائڈ پر ہو جائیں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے۔ لگ بھگ 1 سال پورا ہو چکا ہے عمران خان کو، اور عمران خان بالکل بھی ڈیل کرنے کو تیار نہیں۔ آج اس وقت DGISPR نے پریس کانفرنس کی، جب شیخ حسینہ دیکھیں، حسینہ واجد جو ہے وہ ڈھاکہ سے دلی کی طرف بھاگ بھی چکی تھی، تب صورتحال یہ بنی کہ ان کو 45 منٹ دیے گئے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس کا جو کھانا تھا کچن میں، وہ بھی بالکل تازہ تھا، اور جیسے ہی وہاں کے مظاہرین وہاں پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے کھانا دیکھا تازہ تو وہ کھانا شروع ہو گئے، تو پھر ان کا بیڈ روم بھی نہیں بچا۔ آج پارلیمنٹ میں جا کر سموکنگ بھی کیا اسٹوڈنٹ نے۔ بالکل بنگلہ دیش میں جو ڈکٹیٹر راج تھا، یہ دیکھیں کچھ ہی سالوں میں یہ حسینہ واجد جو تھیں، انہوں نے آمرانہ سوچ اختیار کی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم ہٹلر کی طرح بنتی جا رہی تھی۔ مذہبی جماعتوں پر پابندی، طلبہ تنظیموں پر پابندی، انٹرنیٹ پر پابندی، یہ پابندیاں اس کی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہاں دیکھیں کہ بالکل یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان میں بھی دیکھیں اس وقت ایکس جو ہے وہ بند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ان کٹ پتلیوں کو کون نچاتا ہے، تو وہی اسٹیبلشمنٹ پوری زور جوڑ کی بازی لگا رہی ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے مان جائے۔ دیکھیں اگر عمران خان ڈیل کر لیتا ہے تو ان کے لیے جان بچانا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا، لیکن عمران خان اگر ڈیل نہیں کرتا تو عمران خان بہت بڑا انقلاب لائے گا، اگر اس عوام کی جان میں تھوڑی سی بھی غیرت بچی ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں صورتحال یہ ہے کہ پورے 1 سال ہونے کو آ گئے ہیں، نہ ہی کوئی خاطر خواہ لیڈرشپ باہر نکلی، پنجاب کے بلوچستان کہیں بھی باہر نہیں نکلی۔ اب عمران خان کو لیڈرشپ جو تھی وہ سونپنی چاہیے تھی مراد سعید کو یا کسی اور عہدیدار کو، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نہ ہی کوئی یہاں سوشل میڈیا پر ڈیلی جنگیں چلتی تھیں، آج عمران خان کی فلانی خبر چل رہی ہے، آج عمران خان کی فلانی خبر چل رہی ہے، بس یہی کچھ چلتا رہا۔ لیکن دیکھیں یہاں اب بنگالیوں کو دیکھیں، بنگالیوں نے اپنے چاند اسٹوڈنٹ کے ساتھ باہر نکل کر انہوں نے جان کے نذرانے تو پیش کیے ہیں، لیکن انہوں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ اب جو عبوری حکومت سنبھالی ہے فوج نے، تو شاید بنگالیوں کو یہاں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کیونکہ جب فوج اور عوام آمنے سامنے آئے گی تو اس وقت بہت زیادہ خراب صورتحال ہو جائے گی، اور یہ صورتحال بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہو جائے گی۔ اور یہاں کی عوام دیکھیں بنگالی، وہ اپنے حق کے لیے بھرپور انداز میں لڑتے ہیں، اور وہ اپنا حق لازمی لے کر رہتے ہیں۔ بنگالیوں کو یہ شروع سے رہی ہے، پاکستان کی آزادی سے قبل متحدہ ہندوستان میں بھی یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا حق لیتے تھے، یہ انگریزوں کے خلاف بھی ڈٹ جاتے تھے۔ اب بھی یہی صورتحال ہے۔ تو دیکھیں مجیب کی بیٹی کو بھی انہوں نے ڈھاکہ سے دلی پہنچایا، دلی اب جہاں دلی پہنچ گئی ہے، دلی سے اب اس کی سیدھی فلائٹ لندن کی جانب، اسائلم مانگا نہیں اس نے بھارت سے، بھارت کی طرف سے اس کو نہ کر دی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں بھارت اب اپنے پڑوسی ملک سے بگاڑنا تو نہیں چاہے گا۔ اب وہاں دیکھیں اس وقت انڈین میڈیا اس کی ساری اس وقت خبریں دیکھیں، وہ پاکستان اور چائنا کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، اور ساری کی ساری ذمہ داری ISI کے پیچھے لگا رہا ہے۔ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ سارے کھیل کے پیچھے
ISI ہے، کیونکہ ISI وہ چاہتی یہ ہے کہ 1971 کا وہ بدلہ لے بھارت سے، کیونکہ دیکھیں بھارت جو ہے اس نے اب سارے کے سارے پڑوسی ملک جو ہیں اس کے نیپال ہو یا پاکستان ہو یا میانمار ہو، جو بھی ہو اس کا، یا مالدیپ ہو، سب کے ساتھ اس کی بگڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کی اس ٹائم کسی کے ساتھ نہیں، صرف بنی ہوئی تھی تو وہ بنگلہ دیش کے ساتھ، بنگلہ دیش کا وہ ساری کی ساری انتظامیہ سنبھال رہا تھا۔ یہ جو شیخ حسینہ واجد ہے یہ بھی اس کے اشارے پر چل رہی تھی بھارت کے۔ اب یہاں دیکھیں کہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ بھارت اس وقت بہت زیادہ ڈرا اور سہما ہوا ہے کہ ایک ہی ملک تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو وہ اب ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ ISI پر ڈال رہی ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف اب پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان میں اس وقت جو ہے صورتحال پاک آرمی بات چکی ہے کہ اب صورتحال ہمارے ہاتھ سے جانے والی ہے، کیونکہ جب بڑی تعداد میں عوام باہر نکلتی ہے تو وہ بالکل نہیں دیکھتی کہ کون سا آدمی کیسا ہے یا کیسی اس کا عہدہ ہے، وہ سیدھا اپنا طاقت استعمال کرتی ہے، اور عوام کی طاقت کے سامنے دیکھیے آج کیسے سب کو جھکنا پڑا۔ انہوں نے سرکاری عمارتیں بھی نہیں چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ آج دیکھیں جو 9 مئی پر ہنس رہے تھے کہ 9 مئی ہوا وہاں سے سامان چوری کیا گیا، آج بالکل ویسے ہی شیخ حسینہ واجد کے گھر سے بہت سے سامان نکالا گیا، اس کے پنکھے، اس کے الماری کا سامان، حتیٰ کہ اس کے پرائیویٹ پارٹ جو ہوتے ہیں، پرائیویٹ پارٹ کے کپڑے، وہ بھی اٹھا لیے گئے۔ اب دیکھیں یہاں دیکھیں صورتحال کہ اب حسینہ واجد جب یہاں اپنی عوام کے سامنے بھی نہیں بچ سکی تو وہاں اب انقلاب لانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت پنجاب میں جو حکومت چل رہی ہے وہ بالکل انوکھی حکومت چل رہی ہے، کیونکہ نہ ہی تو کوئی انتظامیہ اس کی کام کر رہی ہے اور نہ ہی یہ خاطر خواہ نتیجہ لا رہی ہے۔ تو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس سے ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کا ایک کرنل چلا رہا ہے، اور یہ ایسے چلا رہا ہے کہ بڑی بریک بینی سے کام کر رہا ہے، اور یہ کام بھی آسانی سے نہیں چل رہا بلکہ